آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا واقعی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور سیاسی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی یقیناً یہ تو پرسن اسپیسیفک ہیں اور نواز شریف کی سہولت کے لیے سب کچھ ہو رہے ہیں، اور ایسا ہونا جو ہے نا وہ مناسب بالکل نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرے، اور چیف جسٹس نے تو اس کے اوپر برملا کہہ دیا ہے کہ یہ تمام جو ترامیم لا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ترامیم جو ہے اگر یہ پرسن اسپیسیفک ہیں تو یہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ مقننہ کا کام ہے ترامیم لانا، اور 2/3 اکثریت ہے، نہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، نہ وہ ترامیم لا سکی ہیں۔ الیکشن ہونے کے بغیر اس طریقے سے یہ لانا بھی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ الیکشن ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اور الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ الیکشن ہوگا تو ان کی جو کامیابی ہے وہ اس بات پہ انحصار ہے کہ یہ اوپر سے جو کچھ بھی ہے وہ لوٹ گھسوٹ کر کے اور چلے جائے اور باقی کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ جو تمام طریقہ کار ہے نا اس کے ساتھ کوئی بھی میں سمجھتی ہوں اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ 2/3 اکثریت کے بغیر ظاہر کہ نہیں ہو سکتی یہ ترمیم، اور تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک بار پھر اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کرے گی؟ یقیناً ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ان کے طریقہ کار سے ہی غلط ہے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی یہ کام پارلیمان کا ہے ہی نہیں، یہ کام تو مقننہ کا ہے۔ ٹھیک، عرفان قادر صاحب معاون خصوصی ہیں، انہوں نے آج کہا، ان سے ذرا پوچھا گیا کہ جناب یہ پرسن اسپیسیفک ہے، کسی ایک شخصیت کو ریلیف کرنے کا نہیں، آگے آنے والے بھی اگر کوئی سیاستدان ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے تو وہ بھی اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں گے، تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو کر رہے ہیں، اور وہ تو جو ہے زرداری اس نے تو کہہ دیا کہ جی الیکشن تب ہوگا جب میں چاہوں گا کہ ہوگا، اور میری مرضی کے خلاف ہو سکتا ہی نہیں۔ تو میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں سے اتنا بڑا بن گیا ہے یہاں سے ہر چیز کا منتظم کہ جو وہ چاہے گا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، مزید یہ کہ یہ جو اس وقت کاوشیں جاری ہے، کوششیں پاکستان کے سیاسی اگر دور رس نتائج ہم دیکھیں تو اس کے کیا اثرات دیکھ رہی ہیں میڈم؟ دیکھیے اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ بالکل منفی ہے۔ جب تک یہاں الیکشن نہیں ہوتا، الیکشن میں جو ہے اکثریت حاصل کرتا ہے گروپ، وہی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اور یہاں تو مجھے نظر نہیں آتا، نہ الیکشن ہوتا نظر آتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی واضح اکثریت آنے کا چانس ہے۔ تو یہ تمام جو کاوشیں ہیں نا یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تاکہ جو اوپر سے لوٹ لے، اور ایک ہمارا پنجابی کا تو محاورہ ہے لوٹو تو پھٹو، تو یہاں تو یہ ہونے کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ آج عرفان قادر صاحب کو میں نے ریفرنس دیا تھا، ان کا مزید کہنا ہے کہ عدلیہ سمیت دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی، ان میں بھی خود احتسابی کی ضرورت ہے، جج صاحبان مختلف اداروں کو کنٹرول کریں، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آڈیو لیک سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنا، اپنی مرضی کا بینچ بنا کر اسے توڑ دیا گیا، تو جج صاحبان سیاسی معاملات سے دور رہیں، یہ مشورہ دیا ہے۔ صحیح مشورہ دیتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں جج صاحبان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ اس سے دور رہیں اور جن اداروں کا یہ کام ہے ان کو کرنے دیں تو بہت بہتر ہے۔ تو آپ بھی یہی کہیں گی کہ سیاست سے ذرا دور رہا جائے، عدالتی معاملات عدلیہ جو ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، دور رہنا چاہیے۔ یہ کام نہیں، عدلیہ کا تو کام ہے کہ جب مقننہ اور انتظامیہ کا آپس میں کچھ تصادم ہو تو یہ اس کے داد رسی کے لیے عوام کے آئے، اور اگر انہوں نے داد رسی نہیں کرنی تو کچھ فائدہ کیا ہے ان کا ہونے۔ ٹھیک، تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے 1 منٹ اور چاہوں گا میں آپ کا، موجودہ حالات کو آپ کو دیکھتے ہوئے کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد ایک چیز ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جس میں حکومت یا پارلیمان اور عدلیہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے میڈم؟ بالکل ان کو آمنے سامنے جو ہے نا وہ آنا چاہیے ہی نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی یہ ان کا کام ہی نہیں۔ عدلیہ کا تو کام ہے کہ یہ داد رسی کرے عوام کی بھی، اور اگر مقننہ کا اور انتظامیہ کا آپس میں کوئی
تصادم ہو جائے تو اس کا بھی فیصلہ کرے. تو یہ بیچ میں ان کو آنا چاہیے ہی نہیں، اور سیاسی معاملات میں تو عدلیہ کی مداخلت ہونی چاہیے ہی. اچھا، تو آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس وقت ادارے جو ہیں وہ اپنے جو ان کی ڈومین ہے اس سے باہر نکل کر شاید کام کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ تو نظریہ میں آ رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ تمام طریقہ کار جو ہے نا، اس کو جب تک ہم واپس اس کے صحیح راستے پہ استوار نہیں کریں گے ہم آگے ترقی کر ہی نہیں سکتے. یہ جمہوری نظام ہی نہیں ہے، کیونکہ جمہوری نظام کا تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس کے بیچ میں آپ ہر وقت اس کو تبدیل نہیں کر. ٹھیک، تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت جس چیز کو آپ انڈو کرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، جن حدود کی آپ بات کر رہی ہیں، ایسا ممکن بھی ہوگا یا صرف میری اور آپ کی خواہش رہے گی؟ میرا تو خیال ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے. دیکھیں، جہاں پہ انسان کسی بات کا ارادہ کر لے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے تو عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ درست کی جا سکتی ہیں، اور جب تک درست نہ کی جائیں تب تک ہمارے جو جمہوری راستے ہیں ان پہ ہم گامزن ہو ہی نہیں.